اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد نعیم عباسی اسلام آباد سے۔ کچھ دن بیچ میں ویلاگ نہیں بنا سکا، کچھ مصروفیات تھیں، تو آج بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں اور کچھ تو بہت ہی ایسی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں کی تھی اور میرے کچھ دوستوں نے ان پہ بڑا اعتراض بھی کیا تھا۔ میں نے سی پیک کے اوپر ایک بات کی تھی کہ کیسے نون لیگ نے سی پیک کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو تباہ کیا۔ کل میاں شہباز شریف ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ یار یہ کس نے پاکستان میں امپورٹڈ کول کے اوپر یہ ظلم کیا، پاکستان کے ساتھ امپورٹڈ کول کے اوپر یہاں پاور پلانٹس لگا دیے، اور یہ وہ سوال کر کے ہٹ گئے۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ کہ بھائی یہ امپورٹڈ کول کے اوپر جتنے بھی پاور پلانٹس لگے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ میں لگے ہیں، پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں تو ایسے کوئی چیز لگی ہی نہیں، اور یہی دنیا پیٹ رہی ہے۔ اور جو میں نے اپنا پچھلے آپ میرے ویلاگ میں دیکھیں جس کے اندر سی پیک پہ میں نے یہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ان لوگوں نے پاکستانی کول کے بجائے امپورٹڈ کول کے اوپر پلانٹس لگا دیے۔ مثال کے طور پہ سائی وال میں ایک بہت بڑا پلانٹ لگایا گیا۔ آپ اگر اس ٹائم کی بہت سارے رپورٹرز کی خبریں دیکھیں تو انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑی آبجیکشنز بھی اٹھائیں، لیکن یہ دونوں گنجے برادران اتنے اس کے اوپر فوکس تھے کیونکہ اتنی بڑی کک بیکس مل رہی تھیں ان کو کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، اور وہ امپورٹڈ کول کے اوپر وہ پاور پلانٹس لگا دیے، اور آج پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کول کو ہم امپورٹ کر سکیں۔ دوسرا وہ بھائی جو ابھی بھی نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ان کو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو میں ایک بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کل مفتاح اسماعیل نے محفل میں ہنستے ہوئے خوشخبری دی کہ جی پیٹرول کی ایک اور انجیکشن آپ کو لگنے لگا ہے۔ تو پاکستانی پورٹ کے اوپر ایک گیس کا شپ آیا ہے اور ہمارے اسٹیٹ بینک نے ریفیوز کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں خرید سکتے، اور وہ شپ واپس چلا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کے پیٹرول کے شپس بھی جہاں ان کو واپس کر دیا گیا ہے رستے میں سے، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور ابھی صرف ایک اعلان کرنا رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری میں ایک خبر آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ ایک بڑی بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے تھے انہوں نے ریسنٹلی پچھلے کوئی کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹاپ مینجمنٹ کو، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہمیں سپورٹ کریں اور مہربانی کریں، اور آپ کسی طریقے سے کوئی ایسا لائے عمل بناتے ہیں کہ جی ہم مل کے آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں، اور یہ وہ جس کو اسٹریٹ وے ریفیوز کر دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے۔ اچھا، میں اس کو اچھا کام کس لیے کہہ رہا ہوں ذرا یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سن 50 سے لے کے آج تک انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر یہ مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے کسی بھی پولیٹیشنز کو فلرش نہیں ہونے دیا۔ اس کے اندر وہ کوئی بھی تھا، وہ بے نظیر بھٹو تھی، ذوالفقار علی بھٹو سے آپ سٹارٹ کریں، کرتے کرتے آج عمران خان تک کی باری آ گئی ہے۔ لیکن باقی لوگوں نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ جب کبھی ان کو کک آؤٹ بھی کیا گیا کرپشن کی بنیاد پہ، وہ واپس پھر انہی مقتدر حلقوں کے پاس جا کے لیٹ گئے اور ان کی باتیں پھر مان کے صرف حکومت کے چکر میں واپس آ گئے۔ عمران خان نے جو بات کی ان کے ساتھ وہ بہت مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی نہ تو میں وزیر اعظم بننے کا مجھے کوئی شوق ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت بنے، اور میں ایسے چور ڈاکوؤں کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کا بالکل نہ تو بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جی میری کوئی حکومت بنے یا آگے الیکشن ہم جیت جائیں۔ اور آپ نے یہ جو ووٹر لسٹوں کے اندر جو ایک گند مچا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر، یہ جو 20 سیٹیں جو لوٹوں کی ہیں، کہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ 90% جو ینگ لوگ ہیں ان کے ووٹ اس حلقے میں سے ختم کر کے کسی دور دراز کے حلقوں میں پھینک رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ووٹ نہ دے سکیں۔ یہ اب بڑی روز روشن کی طرح یہ بات یہاں ہو گئی ہے، اور بہت ساری دنیا اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے۔ آپ اگر وہ ایک ان کا نمبر ہے میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 8300 اس پہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں۔ اسپیشلی پنجاب کے اندر جن لوگوں نے بھیجا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا جو پرانا جہاں پہ ووٹنگ تھی وہاں سے آپ کو 50 کلومیٹر دور کسی جگہ پہ آپ کی ووٹنگ جان بوجھ کے اس میں ایسے بلنڈرز کیے جا رہے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو جتایا جائے۔ تو اس نے ان کو بڑا صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کی، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پارٹی حکومت میں آئے، آپ نے یہ لوگ سلیکٹ کیے ہیں، آپ جانیں۔ اور آپ نے پچھلے دنوں میں
ایک جگہ پہ تقریر میں باجوہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے عمران خان کو ہیلپ کی اور مختلف جگہ سے ہم پیسے لے کر آئے گورنمنٹ کے لیے، اس میں مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی تھی اور چائنا بھی تھا۔ تو اس نے کہا بھائی جب آپ لا سکتے ہو، آپ لے کر آئے ہو تو ان کے لیے بھی لے آؤ، اس میں کون سی بڑی مسئلہ ہے، میرے پاس کس لیے آ رہے ہو۔ تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا آج اس ویلاگ میں کہ بھائی وہ جو میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں ایک بات بتائی تھی نا، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ امپورٹڈ حکومت خود اپنے منہ سے بولے گی کہ انہوں نے سی پیک میں کیا کیا گھپلے کیے۔ ٹھیک ہے، جنرل باجوہ صاحب کی ایک چل رہی ہے، مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جو پہلے 19 ارب ڈالر چائنا نے دیے تھے اس میں سے 9 ارب ڈالر تو نون لیگ ویسے ہی کھا گئی تھی۔ یہ سب آپ کو خبروں میں اور مختلف ویلاگز میں اور مختلف جگہ پہ ٹی وی چینلز کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پہلی دفعہ جو سٹانس ہم شاید ایکسپیکٹ کرتے تھے کسی وقت میں بی بی سے یا نواز شریف سے، اور وہ سٹانس انفارچونیٹلی جب ویسے تقریروں کی حد تک انہوں نے بہت کیا، نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، لیکن جس وقت آیا تو وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ گئے اور بوٹ پالش کرنا شروع کر دیے۔ تو عمران خان نے وہ کام نہیں کیا۔ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس آئی اور انہوں نے آ کے بولا کہ بھائی یہ کرو، تو اس کے لیے بڑا ایزی تھا کہ ٹھیک ہے بھائی کرتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے اسٹریٹ وے ریفیوز کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ کرائسس تو بہت زیادہ ہوں گے، اور میں ایکسپیکٹ جو کر رہا ہوں، فورسی کر رہا ہوں، وہ بڑے کروشل ٹائم آگے آنے والا ہے اور اگلے 2 مہینوں میں۔ لیکن میری جو اپنی اینٹیسپیشن ہے، کیونکہ یہ میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، میں ہی سمجھتا ہوں کہ جون جولائی تو شاید جیسے تیسے گزر جائے گا، لیکن اگست میں میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سرنڈر کر دے گی۔ اور یہ پاکستانیوں میں، وہ خواہ آپ نون لیگ کے ہو، پیپل پارٹی کے ہو یا پی ٹی آئی کے ہو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے بڑی خوشخبری ہمارے ملک میں نہیں مل سکتی کہ یہ جو گند گھولا گیا ہے، یہ گند کے اندر شاید ہمارا ملک 60 سال کے بعد آزاد ہو جائے۔ یہ ہماری جو گھٹیا قسم کا سسٹم ہے اس سے، اور شاید اس کے بعد ہم آگے پروگریس کرنے جو کہ ہو جائیں۔ وہ کس کی لیڈرشپ میں ہوں گے مجھے نہیں پتا، وہ نون لیگ ہوگی، پیپل پارٹی ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، آئی ڈونٹ نو، یا کوئی نئی لیڈرشپ پاکستان میں مرج ہو جائے گی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ میں کوئی عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کا سپورٹر ہوں، میں اپنے ملک کا خیر خواہ ہوں، اس کا وفادار ہوں، اور مجھے اگر صبح عمران خان سے بہتر کوئی لیڈر مل جائے تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کو سپورٹ کروں گا۔ لیکن ابھی کرنٹ جو سینیریو ہے اس کے اندر مجھے عمران خان سے بہتر لیڈر نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں بھی کہا کہ میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ ووٹ ڈالا، اور وہ بھی نون لیگ کو ڈالا ہے 2018 کے الیکشن میں۔ تو میں ایک ہے تو یہ بڑی بری خبر اور بڑی الارمنگ خبر ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو میں فورسی کر رہا ہوں وہ اگست کے مہینے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی۔ اب میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ نیو گورنمنٹ آئے گی یا کیا ہوگا، لیکن نئی گورنمنٹ لانا، یا جو ایون عمران خان صاحب بھی جو کلیم کر رہے ہیں نا کہ جی آپ مڈ ٹرم آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی لمٹس میں واپس چلے جائیں۔ اور میری جو اگر کوئی ایسی ریکارڈنگ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک کو چھوڑ دیں، اس ملک کو اپنے لمٹس میں آپ آ جائیں، ہر ادارہ اپنی لمٹ میں کام کرے، اور جو سیاستدان ان کو سیاست کرنے دی جائے، اور یہ جو آپ انفلوئنس کرتے ہیں اور اپنے حساب سے جوڑ توڑ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے ابھی کام کیا ہے جس کے اندر آپ خود پھنس گئے ہیں کہ اگر عمران خان کو لاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر نہیں لاتے تو یہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ ملک ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک گڈ نیوز ہے، بٹ ایک ایسی کینڈی ہے کہ جس کے اوپر بڑا ہی زہر آلود کینڈی ہے، اندر جا کے میٹھی ضرور نکلے گی، لیکن اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔